میں تھائی لینڈ میں تھا نا, تو وہاں ایک انڈیا سے آئی ہوئی فیملی ملی. انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو چھوڑ کر بینکاک میں آ گئے ہیں, یہاں ہمارے لیے اپنے فیملی سسٹم کو بچانا آسان ہے بنسبت انڈیا کے. کہہ رہے انڈیا میں باپ دادا کا احترام, مسلمانوں میں تو ہے جو مذہب کو مضبوطی سے فالو کرتے ہیں, ورنہ کہہ رہے ہیں عمومی کلچر یہ ہے کہ ابا دادا کا احترام ختم. لڑکیاں جب نیکریں پہنیں گی, چڑیاں پہنیں گی, کالج میں ایک ایک کے 10 بوائے فرینڈ ہوں گے اور لڑکوں کے 10 گرل فرینڈ ہوں گی, تو پھر یہی کلچر ہوگا بھائی. پھر ابا بھائی, وہ بھائی کو دیکھ کے تھوڑا شرما جانا ہے, بھائی بھیا آ رہے ہیں گھر میں, تھوڑا احترام کرنا, یہ سب چیزیں کہاں چلی جائیں گی؟ تیل لینے کے لیے. ٹھیک ہے نا, ختم. عزت احترام نہیں. باپ دادا کیا, ابا کیا, اماں کیا, بوڑھے کا کتنا احترام ہے. بوڑھا تو بہت, اس کو تو اس کی تو شکل پہ دیکھ کے رحم آتا ہے بوڑھے کی, خود دل چاہتا ہے اس کو عزت دو, لیکن نہیں دیتے لوگ عزت, مذاق اڑاتے ہیں اس کا. تو ضمیر مر جاتا ہے, ضمیر مردہ ہو جاتا ہے جب انسان مذہب سے دور ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں, آج میری کسی سے بحث ہو رہی تھی, وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ انڈیا کے کلچر ہمارے یہاں آیا تو ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا 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 نا, انڈیا کا فیملی سسٹم بھی گوروں کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے, اور ہمارا اتنا تو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم مذہب کو, لیکن جاؤ اسی سمت میں رہے ہیں. تو انڈیا کا جو ہندوؤں کا جو اپنا فیملی سسٹم تھا وہ بہت مضبوط تھا. وہ مذہب تو ہم نہیں صحیح مانتے ہندو مذہب کو, لیکن ان کا جو ان کی عورتوں میں بہت سخت پردہ ہوا کرتا تھا. ہندو مذہب میں بے حیائی, بولو بھائی, الاؤڈ نہیں تھی, پردہ تھا بہت سخت. ان کے وہ ادب احترام, ابا دادا اور پرمپرا جو ان کی مخصوص الفاظ ہوتے ہیں, ہماری پرمپرا ہے, لیکن وہ ویسٹرن کلچر نے اس تمام سیٹ اپ کو کیا کر دیا. کیونکہ گورے نے ترقی کی ہے تو شیطان نے ایک دماغ میں وسوسہ ڈال دیا کہ جو بھی ترقی یافتہ قوم ہوتی ہے وہ سیدھے راستے پہ بھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے جو کس نے ڈالا ہے. دیکھو ترقی کسے کہتے ہیں, مختلف شعبوں میں. آپ کو کوئی عہدہ مل گیا تو آپ نے اس فیلڈ میں ترقی کر لی. ایک آدمی غریب تھا, ایک کے پاس دولت آ گئی تو ہم کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ ہے. یعنی جو بھی لوگوں سے دنیا میں آگے نکل گیا, تعلیم میں, عہدے میں, پیسے میں, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, ترقی یافتہ. تو میرے بھائی ترقی یافتہ ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے, سیدھے راستے پہ ہونا بالکل ایک. ترقی یافتہ ایک زانی, چور, شرابی, گھٹیا آدمی بھی ہو سکتا ہے, مگر سیدھے راستے پہ چلنے والا کبھی ترقی کرتا ہے اور کبھی ترقی نہیں کرتا. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ تم جس قوم کو فالو کر رہے ہو وہ ترقی یافتہ تو ہیں, وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. وہ خود ڈوب چکے ہیں, ان کے ہاں خودکشی کا ریشو انڈیا سے بھی زیادہ ہے. ہندوستان میں جو خودکشی کا ریشو ہے وہ ان کنٹریز کے مقابلے میں کم ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. اس کا مطلب وہ نیچر پہ نہیں ہے. سکون, کیونکہ نیچر پہ ہوتے تو سکون ہوتا نا. تو آپ ان سے سائنس ٹیکنالوجی ضرور لیں. ابھی میرا مغرب کے بعد بھی کہیں بیان تھا, وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے ایک بات کی. وہ سارے زیادہ تر یو ایس اے وغیرہ سے آئے ہوئے تھے لوگ نا. میں نے کہا دیکھو میرے پاس بھی لوگ کال کرتے ہیں, مفتی صاحب میرے گردے میں درد, آتے ہیں اس قسم کی کالس. مفتی صاحب میں بہت دنوں سے پریشان ہوں, میرے گردوں میں درد ہو رہا ہے, میں کیا کروں. میں کہتا ہوں بھائی گردے کے درد کا میرے سے مجھے کیا پتا, یہ گردے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ نا, کیا خیال ہے. تو مجھ سے کوئی گردے کے بارے میں پوچھے گا تو بے وقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسی طرح کسی انجینئر کے پاس آ کے آپ یہ پوچھیں کہ میرے پھیپھڑوں میں تکلیف ہے, تو وہ انجینئر کہے گا بھائی میں پلک پانا لے کر آتا ہوں. تو وہ میکینک ہے, وہ کہہ رہا ہے میں پلک پانا لے کر آتا ہوں, آپ کے پھیپھڑوں کو اسکرو سے ٹائٹ کر دیتا ہوں. میں یہی کر سکتا ہوں. بھائی یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, یہ میکینک کی نہیں ہے. اسی طرح جو میکینک کا کام ہے وہ انجینئر نہیں جانتا, انجینئر کا میکینک نہیں جانتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے ایک فن دے دیا تو اس کو اللہ نے سارے فنون دے دیے. بھائی گورا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھا ہے, تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم گورے کے پاس ہے, سیدھے راستے کا علم گورے کے پاس نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے. وہ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ پیغمبروں پر ہی ہم ایمان لے کر آئے ہیں. سیدھے راستے کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ پیغمبروں پر. پیغمبروں کے پاس سائنس ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہوتا.